میرا نام عاقب ہے۔ ہم دو ہی بھائی تھے۔ بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک مقیم تھے۔ میرے والدین کی بھی خواہش تھی کہ بڑے بھائی کے پاس بیرون ملک جا کر بسیں، لیکن میری جاب یہیں لاہور میں بہت اچھے فارم میں لگ گئی تھی۔ میں یہیں رہنا چاہتا تھا۔ چونکہ میں غیر شادی شدہ تھا، اس لیے میرے والدین بڑے بھائی کے پاس کم ہی جاتے تھے۔ امی ابو کا ارادہ یہی تھا کہ میری شادی کے بعد بھائی کے پاس چلے جائیں۔ اسی سلسلے میں چند ماہ سے میرے والدین میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر کہا جائے کہ میں حسن پرست تھا تو غلط نہ ہوگا۔ حسین لڑکیاں میری کمزوری تھیں، یہی وجہ تھی کہ اب تک مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ زنیرہ کو پسند کرنے میں خود اپنے والدین کے ہمراہ اس کے چچا کے گھر گیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے زنیرہ پسند آ گئی تھی۔ اس کی چچی مجھے کچھ سخت مزاج خاتون لگ رہی تھیں، کیونکہ زنیرہ مجھے نروس اور گھبرائی لگ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے بھی اپنی چچی کی طرف دیکھنے لگتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اس کی چچی اس کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کرتی ہے۔ ہم نے جہیز سے انکار کیا۔ اس کے چچا نے فوراً سے رشتہ قبول کر لیا۔ اب تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ زنیرہ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ زنیرہ اچھی پیاری سی لڑکی تھی۔ ہماری شادی 1 ماہ میں ہی طے پا چکی تھی۔ میں سمجھا کہ زنیرہ اکلوتی ہے، مگر پہلی بار میں نے ماریا کو اپنی شادی کے دن دودھ پلائی کے موقع پر دیکھا اور اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ ماریا حسین لڑکی تھی۔ اس کے حسن کو دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی دلہن اس کے سامنے ہیٹ سی لگنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بجھ سا گیا تھا کہ میں نے پہلے ماریا کو کیوں نہ دیکھا۔ وہ ہنس رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑے مجھ سے دودھ پلائی کے 5000 مانگ رہی تھی، اور اس کے سفید دودھیا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ لیکن بہرحال میں اپنے گھر بجھے دل سے زنیرہ کو اپنے ہمراہ لایا تھا۔ حالانکہ میں نے اس 1 ماہ میں اپنی آنکھوں میں خواب زنیرہ کے ہی سجائے تھے۔ بہت کچھ میں نے اپنی شادی کی رات کے لیے سوچ رکھا تھا کہ زنیرہ کے لیے تعریفی جملے، اپنی محبت اور بے قراریوں کا اظہار۔ لیکن ماریا کو دیکھنے کے بعد مجھے زنیرہ دلہن بنی بھی دلکش نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن زنیرہ کی تعریف میں اس طرح سے نہیں کر سکا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میرا نکاح زنیرہ سے ہوا تھا، اور میں اتنا بھی دل پھینک نہیں تھا کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا۔ میں نے زنیرہ کو دل سے قبول کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ میرے والدین اور بھائی بھابھی میری شادی کے چند دن بعد ہی بیرون ملک چلے گئے تھے۔ میں زنیرہ کی سنگت میں اگر بے حد خوش نہ تھا تو ناخوش بھی نہ تھا۔ وہ بہت اچھی اور خیال رکھنے والی بیوی تھی۔ میری شادی کے شروع کے دن تھے، اور ان دنوں تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سنگت کی خواہش کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ لیکن میری سالی نے تو ان خوبصورت لمحات کو بھی برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک تو مجھے وہ پہلے ہی بہت پسند تھی، اس پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میری سوجھ بوجھ ختم کر دی۔ رات ہم دونوں میاں بیوی کا ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا پلان تھا، لیکن عین وقت پر ماریا کی کال آ گئی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، عاقب بھائی، زنیرہ سے بات کروا دیں۔ میں نے فون زنیرہ کو پکڑا دیا۔ زنیرہ جیسے جیسے اس کی بات سن رہی تھی خود بھی بدحواسی ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی، ماریا، تم خود کو کمرے میں بند کر لو، اور جب تک میں نہ آ جاؤں تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر زنیرہ روتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ اس کی چچی کا ایک بیٹا ہے جو اچھا نہیں ہے، اور چچی آج اور ابھی زبردستی ماریا کا نکاح اس سے کرنے لگی ہیں۔ مجھے ابھی اپنی بہن کے پاس جانا ہے۔ یہ سن کر تو میں بھی پریشان ہو چکا تھا۔ میں زونی کو اس کے چچا کے گھر لے گیا۔ وہاں نکاح کی پوری تیاریاں ہو چکی تھیں، لیکن ماریا اپنے کمرے میں بند تھی۔ زنیرہ نے کہا کہ میری بہن کی شادی آپ کے بیٹے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کی چچی کہنے لگیں، اگر ماریا میرے بیٹے سے نکاح نہیں کرے گی تو میں اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھوں گی۔ جاؤ، تم اپنی بہن کو اپنے گھر لے جاؤ۔ زنیرہ نے حامی بھر لی، اور روتی ہوئی ماریا بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے ساتھ جو ہونے جا رہا تھا وہ ظلم ہی تھا، کیونکہ ماریا اس لڑکے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں ماریا کو دیکھنے سے اجتناب ہی کرنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، اب میرے لیے زنیرہ ہی تھی۔ زنیرہ ماریا کو تسلیاں دے رہی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آ گیا، ہمارے گھر میں 3 کمرے اور ایک لاؤنج تھا، اس لیے ماریا کو الگ کمرہ آرام سے مل سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ ماریا کا یوں ہمارے گھر رہنا بھی غیر مناسب سی بات ہے، کیونکہ میرا دل اس کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ پھر وہ بار بار اگر میرے سامنے رہے گی تو میں زنیرہ سے کیسے انصاف کر پاؤں گا؟ میں بھی اپنی انہی الجھنوں سے دوچار تھا جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے سے ماریا میرے کمرے میں
بڑے بے تکلفانہ انداز سے داخل ہوئی اور میرے بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ وہ تو میرے بیڈ پر لیٹ بھی چکی تھی۔ اس سے پہلے میں اس قسم کی بے تکلفی پر اسے سخت لہجے سے وجہ دریافت کرتا، زنیرہ کمرے میں داخل ہوئی، مجھ سے کہنے لگی، عاقب آپ دوسرے کمرے میں سو جائیں، ماریہ میرے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر میں حیرت سے آنکھیں پھیلائے زنیرہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن شاید اس وقت ماریہ بہت افسردہ تھی، اس لیے بہن کا ساتھ چاہتی تھی۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں سو گیا، لیکن یہ تو سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ وہ روز ہی میرے کمرے میں سونے لگی تھی۔ جو بھی تھا، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور مجھے اپنی بیوی کی سنگت کی ضرورت تھی۔ یہ بات زنیرہ کو بھی سوچنی چاہیے تھی۔ ماریہ کیا چھوٹی بچی تھی، ناسمجھ تھی، جو وہ بہن کے ساتھ ہی سونا چاہتی تھی۔ اچھی خاصی 20 سال کی لڑکی تھی، اتنی عقل سمجھ تو اس میں ہونی ہی چاہیے تھی کہ بہن اور بہنوئی کے کمرے میں سونا غیر مناسب سی بات ہے۔ بجائے اس کے کہ زونی اسے سمجھاتی، وہ تو مجھے ہی کمرے سے نکل جانے کو کہہ دیتی تھی۔ ایک تو پہلے ہی میرے لیے زنیرہ سے سمجھوتا کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس پر اس کی مجھ سے دوری میرے لیے ایک نیا امتحان بن رہی تھی۔ اس کی بہن کے ہوتے ہوئے میری نظر بار بار زونی کی بجائے ماریہ پر اٹھتی تھی۔ میں بھی ٹھیک سے سویا بھی نہ تھا کہ ایک کانچ کے ٹوٹنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ لاؤنج میں ہی کچن تھا اور گلاس کچن میں ٹوٹا تھا۔ ایک تو میں بڑی مشکل سے آدھی رات کی خواری کرنے کے بعد سویا تھا، اور اب یہ شور کی آواز۔ کون بدتمیز تھا جسے اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ رات کو سب سو رہے ہوتے ہیں تو کام دھیرے اور خاموشی سے کرنا چاہیے۔ ابھی تو میری بھی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں جب کچن میں نے ماریہ کو دیکھا۔ وہ شاید پانی پینے آئی تھی۔ اس وقت وہ کانچ کے ٹوٹے گلاس کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ اس کا حسن تو پہلے ہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، اور اس وقت چاہ کر بھی میری نظریں میرے اختیار سے باہر ہوئی تھیں۔ میں اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا جب وہ پیچھے کو پلٹی تھی، مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں بھی چونک سا گیا تھا، کہنے لگی، سوری، وہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا دھیما لہجہ میری جان ہی تو لے گیا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے فریج کھولی اور پانی کی بوتل نکال کر ایک گلاس میں پانی ڈال کر اسے پکڑا دیا۔ وہ بڑے آرام سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی اور میں اس کے حسن سے اپنی آنکھیں خیرہ کرنے لگا۔ وہ کچن سے واپس جانے سے پہلے مجھے مسکرا کر دیکھ کر چلی گئی۔ مجھے رات بھر ماریہ کا ہی خیال آنے لگا۔ میں بار بار خود کو جھٹکنے لگا۔ پھر مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ زنیرہ کو میرے پاس ہونا چاہیے، اس کی قربت ہی مجھے ماریہ سے دور رکھ سکتی تھی۔ میں ایک مرد تھا، اس لیے خود کو گناہ سے دور رکھنا مجھے ایک کڑی آزمائش لگ رہا تھا۔ اس لیے اگلے روز میں نے زونی سے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں ذرا بھی میرے جذبات کا احساس ہے؟ ہر وقت تم اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہو، وہ کوئی بچی تو نہیں ہے کہ اکیلے میں ڈر جائے گی۔ یہ کہہ کر میں واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں روز سو رہا تھا۔ رات کو زونی میرے کمرے میں آئی تھی، پھر مجھے خفا دیکھ کر خود ہی میرے قریب آنے لگی، مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ اس کے میٹھے سے لہجے کا اثر تھا یا قربت کا کہ میں ساری خفگی ناراضگی بھول چکا تھا۔ بس ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے ہی لگے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ میرے ساتھ زونی بھی بری طرح سے چونک گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ماریہ ہی ہوگی۔ مجھے تو اس پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں جتنا اس لڑکی کو بھلا کر زونی کی سنگت میں جانے لگتا، ماریہ بیچ میں آ جاتی تھی۔ زونی نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماریہ ہی سامنے بدحواس سی کھڑی تھی، کہنے لگی، اسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ زونی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں تپ کے رہ گیا تھا۔ صبح میں آفس کے لیے تیار ہو کر باہر آیا تو زونی ناشتہ بنا رہی تھی اور ماریہ کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اپنی کچھ ضروری فائل لینے کمرے میں آیا تھا۔ ویسے تو میں اس بات سے اجتناب ہی کرتا تھا کہ اسے دیکھوں، لیکن آج میری نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ وہ بال کھولے سوئی ہوئی تھی، دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ کچھ دیر تو میری نظریں گستاخ سی ہوئی تھیں۔ میں خود اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو میں بڑی بے تابی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوئی ہوئی مجھے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اسے چھو لوں۔ دل کے منہ زور جذبے نے ایک گستاخی پر اکسایا تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار اس کی جانب اٹھا ہی تھا کہ زونی کی آواز پر میں بری طرح سے چونک گیا تھا۔ وہ باہر سے مجھے ناشتے کے لیے پکار رہی تھی۔ میں گڑبڑا سا گیا تھا، پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے
فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اب تو میری سوچ، میرے خیالات بدلنے لگے تھے۔ میں اب ماریا کو دیکھنے لگا تھا۔ ایک تو اسے دوپٹہ لینے کا ڈھنگ بھی نہ تھا، بڑی لاپرواہ سی لڑکی تھی، اور کچھ مجھ پر شیطان کی گرفت بھی مضبوط ہونے لگی تھی۔ میں گھر پر آیا تو زونی کی بجائے ماریا میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ بڑی بے تکلفی سے میرے برابر بیٹھ گئی، چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اس کے اس بے تکلف سے انداز سے ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور اپنی ساری توجہ ٹی وی پر مرکوز کر لی، لیکن اپنے چہرے پر مجھے کسی کی نظروں کی تپش نے بے چین کیا تھا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو ماریا مجھے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میری نظروں کے تصادم پر بھی اس نے مجھ سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ پھر مسکرانے لگی، کہنے لگی، زونی اپیا بڑی ہی خوش نصیب ہیں جو انہیں آپ جیسے ہینڈسم شوہر ملے ہیں۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ میرے دل کے تار ہلا سی گئی تھی۔ میرے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں بھی اسے کچھ بے تکلف سا ہونے لگا تھا۔ میں صبح روز کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں آنے لگا تھا، حالانکہ کام کچھ بھی نہ ہوتا تھا، کیونکہ مجھے ہر چیز زونی کمرے سے باہر دے دیتی تھی۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی کچن میں میرے لیے ناشتہ بنانے جاتی، میں موقع پا کر کمرے میں چلا آتا۔ ماریا گہری نیند میں ہوتی تھی، اور اس وقت اس کا حسن مجھے پاگل سا کر رہا ہوتا تھا۔ میرا جی چاہتا کہ سارے لحاظ بھول جاؤں اور اپنے اندر کی بڑھتی خواہش کو پورا کر لوں۔ اسی جذبے کے تحت میں ایک بار ماریا کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانے ہی لگا تھا کہ اندر بیٹھا میرا ضمیر مجھے لعنت ملامت کرنے لگا کہ یہ گناہ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا تھا اور کمرے سے بھی باہر نکل گیا، لیکن اب شیطان تھا کہ مجھے بار بار اس بات پر اکسانے لگا تھا کہ میں ماریا کو دیکھوں۔ پھر وہ خود میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، بجائے اس کے کہ مجھ سے دور رہتی یا مجھ سے سخت رویہ اپناتی۔ کبھی کہتی، آپ کسی فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں، اپیا آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتی، آپ کے لیے تو کوئی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ مجھے زنیرہ جو تھوڑی بہت اچھی لگتی بھی تھی، وہ بھی بری لگنے لگی تھی، حالانکہ وہ میرا ہر کام کرتی تھی، میری پسند کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، اور اتنی ہی محبت وہ اپنی بہن سے بھی کرتی تھی۔ ایک بار جب میں آفس سے واپس آیا، ماریا زنیرہ کا فینسی سوٹ پہنے، میک اپ کیے، بال کھلے چھوڑے تیار تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں نظریں بدلنا ہی بھول گیا تھا۔ آج تو قیامت لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس زونی بالکل سادگی میں کچن میں مصروف تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ ماریا مجھے دیکھ کر مسکرائی تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اگلا اشارہ جو اس نے مجھے کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر کے میرے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو میں بری طرح سے بدحواسا ہو گیا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کیا ماریا بھی مجھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے میرے اندر سارے ہی لحاظ اب بھلا دیے تھے۔ جب ماریا کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا تو میں کیوں پیچھے ہٹتا؟ زونی کچن میں روٹیاں بنا رہی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ اس کے برعکس اس کی بہن یقیناً میرے لیے ہی سجی سوری ہوئی تھی۔ اس وقت تو مجھے کچن میں کام کرتی زونی دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف بیوی لگ رہی تھی، جسے اپنے شوہر کی خواہش کی ذرا پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے بےتاب دل کے ساتھ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ایک مسرور کن خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے اپنا من موہنا روپ لیے خود کو پرفیوم کی خوشبو سے مہکا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آج تو ضمیر کی باتوں پر میں نے کان نہیں دھرے۔ یوں سمجھیں کہ شیطان مجھ پر اپنا وار چل چکا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے دونوں بازو میرے کندھے پر رکھے اور پل میں سارے فاصلے مٹا دیے تھے۔ وہ میرے ساتھ لگ چکی تھی، کہنے لگی، میں آپ کو بہت چاہنے لگی ہوں عاقب۔ پہلی بار جب میں نے آپ کو شادی والے دن دیکھا تھا، اسی دن آپ پر فدا ہو گئی تھی، اور جب میں آپ کے گھر آئی تو یہ سوچتی کہ آپ آپی کے بے حد قریب ہوں گے تو یہ خیال ہی مجھے بے چین کر دیتا تھا۔ مجھ سے یہ بات 4 دن بھی برداشت نہ ہوئی کہ آپ اپنی محبت میری بہن پر نچھاور کریں، اس لیے بہانہ کر کے آپی کے ساتھ سونے لگی تاکہ آپ ان کے قریب نہ ہو سکیں۔ میں کب سے آپ کو اپنی طرف متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ تھے کہ میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ لیکن آخر میری محبت نے آپ کو بھی مجبور کر ہی دیا۔ وہ میرے جس قدر قریب تھی اور جو کچھ کہہ رہی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں بے خود سا ہونے لگا تھا۔
جو باتیں مجھے زونی کو کرنی چاہیے تھی وہ میں ماریا کے منہ سے سن رہا تھا۔ پھر زونی کی دوری اور ماریا کی حد درجہ قربت نے مجھے ہر تمیز بھلا دی تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں زونی کو طلاق دے دوں اور اس سے شادی کر لوں۔ اس بات نے مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگایا تھا۔ میں یکدم اس سے دور سا ہٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی بات ہوتی، زونی کھانے کے لیے پکارنے لگی۔ میں بکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا، فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے یہ خیال آیا کہ یہ کیسی بہن ہے جو اپنی اس بہن کا گھر برباد کر رہی ہے اور زونی کی بے لوث محبت کا بدلہ اس کا گھر برباد کر کے اتارنا چاہتی ہے۔ پھر سوچا کہ وہ محبت مجھ سے کرتی ہے، شاید اس لیے اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ زونی کو چھوڑ دوں گا، لیکن جس قدر آج کل ماریا میرے حواسوں پر سوار تھی، میں اب اس کے ساتھ وقت گزارنے کا مطمئن ہونے لگا تھا۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ماریا میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پہلا قدم اس نے میری طرف بڑھایا تھا۔ جب وہ عورت ہو کر ایسی حد جرت دکھا سکتی تھی تو میں پھر مرد تھا، کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ اب تو آفس میں بھی میرا ذہن ماریا کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ مجھے زونی میں اب بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میری راتیں اب ماریا کے ساتھ گناہ کی نظر ہونے لگی تھیں۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا جب ایک خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا کے رکھ دی تھی۔ مجھے ماریا نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سن کر تو میں ششدر سا رہ گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ جو بھی تھا، میں زونی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ وہ ابارشن کروا لے، لیکن وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابارشن کرنے سے میری جان کو خطرہ ہے۔ اس بات کو چھپانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اب مجھے ماریا میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی لگتا رہتا تھا کہ جب یہ لڑکی اپنی سگی بہن کے لیے سنسیئر نہیں ہے، جو اس کی خاطر اپنے شوہر تک کو نظر انداز کیے ہوئے ہے، کیا خبر کل کو وہ میری بیوی بن کر کسی اور مرد کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میں نے اسے نکاح کے لیے ٹال دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ماریا مجھ سے نکاح کا تقاضا کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ زونی کو طلاق دینے کا بھی کہنے لگی، اور ظاہر ہے میں نکاح میں دو بہنیں ایک ساتھ تو رکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے اور ماریا کے بیچ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ گناہ تھا۔ چند ماہ بعد ہی ماریا کا وجود کچھ ظاہر ہونے لگا تھا، تو میں نے ماریا کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ زونی سے کہہ دے کہ اس کے پیٹ میں ہرنیاں ہیں جو بڑھ چکی ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور یہی کہہ دیا۔ ڈاکٹر کو میں ماریا کے پاس لے کر جاتا تھا اور زونی سے آ کر کہتا کہ ابھی آپریشن سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور آخری وقت پر بھی میں ہی ماریا کو ہاسپٹل زونی سے یہ کہہ کر لایا تھا کہ اس کی ہرنیوں کا آپریشن ہے، تم گھر پر ہی رہو، میں ہی ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ کر لوں گا۔ زونی کہنے لگی کہ آپ کو میرا کتنا احساس ہے۔ ماریا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن مجھے اس بچے میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، کیونکہ وہ ایک گناہ کی پیداوار تھا۔ میں نے ماریا سے کہا تمہاری رات کو ہی چھٹی ہو جائے گی، تم یہ بچہ کسی نرس کو دے دو، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ کیا کروں۔ وہ بچہ بہت کمزور تھا، اس لیے سویا ہوا ہی تھا۔ میں اسے ایک ٹوکری میں چھپا کر گھر لایا تھا۔ ماریا اب الگ کمرے میں رہنے لگی، کہنے لگی اس بچے کا جو بھی انتظام کرنا ہے کرو، جب آپ کو اس بچے کی پرواہ نہیں تو میں کیوں اسے پالوں۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے تو اس وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں زونی کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے بچے کے لیے کہا جو بے اولاد تھا، میری ایک جاننے والی ہے جو بچے کو جنم دیتے ہی مر گئی ہے، اگر وہ اس بچے کو پال لے تو اس کی بھی اولاد کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص مان گیا۔ میرے سر سے یہ بوجھ بھی ہٹ چکا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کل صبح ہی صبح اس بچے کو اپنے دوست کو دے آؤں گا، لیکن جو کچھ رات کو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ مجھے رات کو زونی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی میرے ساتھ آؤ۔ رات کے 3 بجے نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ وہ مجھے اس ٹھٹرتی ہوئی سردی میں چھت پر لے گئی۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک ننھا سا وجود زمین پر دیکھا جسے بلیاں نوچ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں جب اس بچے تک پہنچا تو بلیاں اسے خون و خون کر کے اس کے نازک سے وجود سے اپنی بھوک مٹا چکی تھیں۔ اس آدھے ادھورے بچے کو دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نیچے اتر آیا۔ میں ایسی سفاک عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا جسے اپنی خواہشات کی خاطر اپنے ننھے منھے وجود پر بھی ترس نہ آیا۔ ماریا نے ایک دن کہا کہ اسے محلے کا ایک لڑکا پسند کرتا ہے، وہ اپنا رشتہ لے کر آئے گا تو ہم مان جائیں۔ وہ لڑکا بھی بے حد ہینڈسم تھا۔
جو ماریا کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اسے شاید خوبصورت مرد کی خواہش رہتی تھی، اسی لیے وہ گناہ ثواب سب بھول بیٹھی تھی۔ میرا اندازہ اس کے لیے بالکل ٹھیک تھا، لیکن برا میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، میں بے اولاد ہوں، اور ماریا اس وقت ایڈز میں مبتلا ہو چکی ہے۔ شادی کے بعد اس کے تعلقات اپنے چچا زاد سے بھی تھے، اور شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بھی یہ زیادہ عرصہ نہ رہ سکی۔ اب بھی وہ ایک کمرے میں بیمار اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے اور اپنی بیماری سے تنگ آ کر موت کی دعا کرتی ہے۔ زونی آج بھی اپنی بہن کو سنبھال رہی ہے۔ گناہ کرتے وقت شاید انسان یہ سب نہیں سوچتا کہ اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔